بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز ناظرین گرامی، پروگرام اسوہ رسول اکرم میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ معزز ناظرین گرامی، آج ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تحمل یعنی آپ کے قوت برداشت کے حوالے سے کچھ عرض کریں گے۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تحمل دیا تھا، حلم دیا تھا، اس کی نظیر دنیا میں نہیں ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلم تھا وہ آپ کے غصے پر غالب تھا، اور دنیا میں کوئی بھی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنی بھی جہالت کر لے، اس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تحمل بڑھتا تھا، غصہ نہیں آتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تحمل کے حوالے سے احادیث میں بے شمار واقعات ہیں، لیکن ایک واقعہ انتہائی مؤثر ہے اور حیران کن ہے۔ ایک یہودی عالم تھے مدینے سے باہر کا، جن کا نام ہے زید ابن شعنہ۔ وہ اپنے ایک عملی بات نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تورات میں بے شمار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات پڑھ رکھی تھی، اور جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کو دیکھتا تھا تو ہر صفت بالکل چھلک کے نظر آتی تھی، لیکن دو علامتیں ایسی تھیں جس کا مجھے تجربہ نہیں ہو رہا تھا، اور وہ دو علامتوں میں سے ایک علامت میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ماقبل کی کتابوں میں یہ پڑھا تھا کہ آپ کا حلم آپ کے غصے پر غالب ہوگا، اور دوسری علامت یہ پڑھی تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کوئی کتنا ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہالت کے ساتھ پیش آئے گا، اس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ نہیں آئے گا، بلکہ اتنے ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تحمل بڑھے گا اور قوت برداشت میں اضافہ ہوتا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جاہلوں کی جہالت کا بدلہ جہالت سے نہیں دیں گے۔ کہتے ہیں یہ دو علامتیں ایسی تھی کہ اس کا مجھے ذاتی طور پر تجربہ کرنا تھا، اور اس کے تجربے کا موقع نہیں ملا تھا کبھی کہ عملی طور پر میں اس کو دیکھوں کہ یہ دو صفات آپ میں پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی، اور کس قدر پائی جاتی۔ کہتے ہیں ان دو علامتوں کو آزمانے کے لیے، ان کے تجربے کے لیے میں مدینہ منورہ آتے جاتے رہتا تھا، اور آنا جانا میں نے بڑھایا، اور مختلف مجالس میں بیٹھتا تھا اور مشاہدے کی کوشش کرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ اتفاقاً ایک دن اس کا عملی تجربہ ہوا، اور اس کی صورت یوں بنی کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرات مبارکہ کے باہر کھڑا تھا، اتنے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی زوجہ محترمہ کے حجرے سے باہر تشریف لائے، اور کہتے ہیں غالباً اس وقت آپ کے ساتھ حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی ساتھ تھے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اب چند ہی قدم چلے تھے کہ اتنے میں نے دیکھا کہ ایک بدوی ٹائپ کا شخص، یعنی دیہات کے رہنے والا لگ رہا تھا، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد گزارش کی کہ یا رسول اللہ، میری ساری قوم مسلمان ہو چکی ہے، اور میں جس وقت ان کو اسلام کی دعوت دے رہا تھا اور ترغیب دے رہا تھا،
تو اس دوران میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ انشاءاللہ اگر آپ مومن ہو جاؤ گے، مسلمان ہو جاؤ گے، کلمہ پڑھ لو گے، تو اللہ تعالیٰ اپنے رزق کے دروازے تم پر کھول دیں گے اور رزق میں بھی وسعت ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ تمہاری ساری پریشانیوں کو دور کر دیں گے۔ چنانچہ میری اس بات پر قوم مسلمان ہوئی اور اتفاقاً ہمارے علاقے میں قحط پڑ گیا۔ اب اگر ان کی مدد نہ کی جائے تو مجھے خوف ہے کہ وہ اپنے اسلام کو اور مسلمان ہونے کو نحوست پر محمول نہ کر دیں اور اس طرح سارے کے سارے مرتد نہ ہو جائیں، تو آپ میری کچھ مدد فرما دیجئے تاکہ میں جا کے ان کی اعانت کروں۔ تو کہتے ہیں جب یہ اس نے کہا تو یہ موقع تھا میرے پاس آزمانے کا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی طرف دیکھا، شاید یہ چاہ رہے ہوں گے کہ بیت المال میں دیکھا جائے کہ ان کی اعانت کے لیے کوئی سامان ہے یا نہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ ہمارے گھروں میں تو کچھ بھی نہیں ہے، زائد تو کچھ بھی نہیں پڑا ہوا اور نہ بیت المال میں زائد کوئی چیز پڑی ہوئی ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے درمیان میں دخل اندازی کرتے ہوئے کہا کہ میں آپ کے مدد کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ فلاں شخص کے باغ کے کھجور فلاں مقررہ وقت میں آپ اتنی مقدار میں مجھے دے دیں اور اس کی جو قیمت بنتی ہے وہ میں ابھی آپ کو دے دیتا ہوں اور آپ ان کو دے دیں اور یہ جا کے اپنی قوم کی اعانت کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ باغ کسی اور کا ہے اور اس کے کھجوریں میں آپ کو مقررہ وقت میں دوں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ عمومی آپ سودا کر لیں اس مقدار کی کہ جو بھی مقدار آپ چاہتے ہیں اس مقدار کی کھجوریں جو ہے نا جہاں سے بھی آ جائیں، جہاں سے میں پیدا کروں وہ مقدار آپ کو دے دوں اور اس کی قیمت آپ ابھی مجھے ادا کریں۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے، اور کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مقدار متعین کی اور 80 مثقال سونا میں نے آپ کے حوالے کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سونا اٹھا کر اس آنے والے صحابی کو دے دیا، اور جس وقت یہ جا رہے تھے تو اس وقت ان کو وصیت کی کہ میرے بھائی جا کر یہ اپنے لوگوں کے تعاون کرو، لیکن عدل و انصاف سے کام لینا، کسی کی حق تلفی نہیں کرنی ہے کہ کسی کو دیا کسی کو نہیں دیا، اور شخصیات کی رعایت کی اور جو غریب لوگ ہیں ان کی رعایت نہیں کی، یعنی انصاف کی تلقین کی اور اس کے بعد ان کو بھیج دیا۔ کہتے ہیں کہ اب میں نے کیا کیا کہ جب میں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں جو مدت طے ہوئی تھی اس سے 5 دن پہلے 4 دن پہلے آپ کو تنگ کرنے کے لیے نکلا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ایک ایسی جگہ پایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کے جنازہ پڑھا کر پورے مجمع کے ساتھ وہاں موجود تھے، اور بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی جماعت بھی آپ کے ساتھ تھی، اور آپ ایک گھر کے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو میں فوراً وہاں گیا اور میں نے انتہائی بے ادبی کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑا اور شور مچانا شروع کر دیا کہ آپ میرے جو ہے نا وہ جو قرض ہے وہ کیوں واپس نہیں کرتے ہیں، حالانکہ ابھی 3-4 دن باقی ہیں۔ کہتے ہیں کہ وقت جو مدت ہماری آپس میں طے ہوئی تھی اس میں 4-5 دن باقی تھے، پہلے جا کے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنا شروع کر دیا کہ بھائی آپ میرے قرض کیوں نہیں ادا کرتے ہیں، میرے حق کیوں نہیں ادا کرتے ہیں، میں عبد المطلب کے اولاد کو جانتا ہوں، یہ مال دینے میں حق دینے میں انتہائی جو ہے نا غافل لوگ ہیں۔ یعنی مطلب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح کی رویہ اختیار کیا کہ آپ کے انسلٹ ہو جائے۔ کہتے ہیں اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب میں بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے انتہائی غصے سے میرے طرف گھورا اور قریب تھا کہ مجھے مارتے۔ کہتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی تحمل کے ساتھ میرے طرف دیکھ رہے تھے اور تبسم فرما رہے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ بولنے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا عمر خاموش ہو جائے، ان کو خاموش کرایا خود ہی، اور اس کے بعد فرمایا عمر آپ کا حق جو بنتا ہے نا وہ یہ بنتا ہے
کہ آپ مجھے حق کی ادائیگی کے لیے کوئی اچھی بات کہتے اور ان سے حق لینے کا طریقہ سکھاتے کہ حق لینے کا طریقہ جو ہے نا یہ نہیں ہوتا ہے کہ غصے میں انسان جو ہے نا وہ بڑبڑائے وقت سے پہلے جو ہے نا کینسل کرنا شروع کر دیں۔ حقدار حق لے سکتا ہے لیکن اس کے لیے بھی اخلاق چاہیے، اخلاقی طور پر بھی آپ کہہ سکتے ہیں، تو ڈانٹنے ڈپٹنے کی کیا بات ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا عمر جائیے اس کو ساتھ لے جائیں، اگرچہ ابھی وقت باقی ہے لیکن جا کے ان کے جتنے میرے طرف مقدار بنتی تھی وہ مقدار بتائے کہ یہ ان کو کھجوریں تول کے دے دیں، اور فرمایا کہ آپ نے جو ان کو ڈانٹا ہے نا اس کے عوض میں 2 سا زائد ان کو کھجوریں دینے، یعنی 2 من کھجور زائد دے دیں ان کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضرت زید ابن شعنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر مجھے لے کے گئے خاموشی کے ساتھ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، اور لے جا کے کھجور تول کے دیے اور 2 من زائد دے دی۔ تو میں نے پوچھا کہ بھائی میرا حق تو بنتا تھا اتنا مقدار کا، یہ مزید جو 2 من آپ مجھے دے رہے ہیں یہ کیوں؟ تو فرمایا بھائی میرے نبی کا حکم ہے، اور انہوں نے فرمایا تھا کہ میں نے جو آپ کو ڈانٹا تھا اس میں آپ کی انسلٹ ہوئی ہے، تو اس کے جرمانے میں یہ 2 من دینے کا حکم فرمایا۔ کہتے ہیں جب یہ چیز اس نے کہی تو میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے کہا عمر آپ مجھے جانتے ہیں؟ حضرت عمر نے میرے طرف دیکھا اور کہنے لگے نہیں۔ تو میں نے کہا میں زید ابن شعنہ ہوں، اور یہ اپنے زمانے کے نامور علامہ تھے یہود میں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا اوہو آپ وہ جو یہود کے اتنے بڑے علامہ ہیں وہ زید ابن شعنہ ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ تو کہنے لگے یار اتنے بڑے آدمی ہو کر اللہ کے نبی کی اس طرح انسلٹ کرنا۔ تو میں نے کہا عمر اصل میں یہ بات نہیں ہے، میں نے اپنی کتابوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صفات پڑھے تھے وہ ساری صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھے۔ 2 علامتیں ایسی تھیں کہ جس کا مجھے تجربہ نہیں ہو رہا تھا عملی طور پر۔ ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلم ہوگا آپ کے غصے پر غالب ہوگا، اور دوسرا یہ کہ بھائی کہ دنیا میں کوئی آدمی جتنے بھی آپ کے ساتھ جہالت کرے گا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تحمل میں کمی نہیں آئے گی، صبر میں کمی نہیں آئے گی، بلکہ اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر بڑھ جاتا ہے۔ تو اس کے تجربے کے لیے سارے کا سارا جو ہے نا میں نے ڈرامہ کیا تھا، اور اس کے بعد کہنے لگے کہ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں اپنے مسلمان ہونے پر، اور اس کے بعد کلمہ پڑھا، اور فرمایا کہ بھائی کہ میرا مقصود صرف یہ تھا اب میری جتنی بھی جائیداد ہو اس کا نصف اللہ تعالیٰ کے نبی کی امت کے لیے کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تحمل نے کیا کام کیا کہ یہود کے ایک علامہ مسلمان بھی ہوئے، اور اس کے ساری دولت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد حضرت زید ابن شعنہ صحابی بنے، اور ہر غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے، پھر جا کے غزوہ تبوک میں جا کے شہید ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفت نے کیا رنگ لایا، کیا انقلاب برپا کیا۔ تو تحمل ہم میں ہو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، کوشش کریں تحمل اور صبر کی، اسی سے امت کے اندر کیا ہو جاتی ہے؟ رہنمائی ہوتی ہے، آپ دوسروں کی مثال بنتے ہیں اور دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔